جولین نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ یہ اعلان کیا جائے کہ یہ سیوستا کی فوج ہے۔ چنانچہ اس کے فوجی لوٹ مار کے دوران یہ اعلان کرتے رہے۔ جب فوج واپس آئی تو جولین نے موسیٰ بن نصیر کے سالار طریف سے پوچھا کہ اسے یقین آیا ہے یا نہیں کہ وہ راڈرک کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ آپ سالار ہیں، جولین نے طریف سے کہا، کیا میں نے اپنے لیے یہ خطرہ پیدا نہیں کر لیا کہ راڈرک سیوستا پر جوابی حملہ کرے گا؟ اسے حملہ کرنا چاہیے۔ سالار طریف نے کہا، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا باجگزار اس کے ملک میں آ کر اس کی فوج کا قتل عام اور شہریوں کے گھروں کا صفایا کر جائے؟ لیکن کاؤنٹ جولین، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے یہ دستے یہیں رہیں گے اور ساحل پر ہر وقت چوکس رہیں گے۔ آپ فوری طور پر ہمارے امیر موسیٰ بن نصیر کے پاس جائیں اور دوستی کا باقاعدہ معاہدہ کر لیں، پھر اس کی اطلاع شاہ اندلس راڈرک تک پہنچا دیں۔ دوستی کا معاہدہ ہو گیا۔ موسیٰ کو یقین تو آ گیا تھا کہ جولین دھوکہ نہیں دے رہا، لیکن وہ اس یقین کو مکمل طور پر پختہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اندلس کے ساحل سے کچھ دور ایک جزیرے ایگیسی راس کا انتخاب کیا اور اس پر حملے کا پلان بنایا۔ اس میں اس نے اپنی فوج کے ساتھ جولین کی فوج کو بھی شامل کر لیا۔ اس مشترکہ فوج کے حملے سے موسیٰ ایک تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جولین اور اس کی فوج کس حد تک قابل اعتماد ہے، اور یہ جائزہ بھی لینا چاہتا تھا کہ اندلس کی فوج لڑنے میں کیسی ہے اور اس کے کمانڈر فن حرب و ضرب میں کیسے ہیں۔ موسیٰ نے اس مشترکہ فوج کی کمان سالار ابو ذر روحہ طریف بن مالک المعافری کو دی۔ ابن مالک موسیٰ نے سالار طریف کو آخری ہدایات دے کر کہا، خود بھی دیکھنا اور اپنے نائبین کو بھی کہہ دینا کہ جولین کی فوج کے کمانداروں کو دیکھتے رہیں کہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ لڑنے میں جرأت مند ہیں یا بزدل۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، جولین اپنی فوج کے کمانداروں سے کہہ رہا تھا، مسلمانوں کو یہ کہنے کا موقع نہ دینا کہ جولین کی فوج بزدل ہے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے مسلمانوں کو یہ شک ہو کہ ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے امیر کو ابھی ہم پر اعتبار نہیں آیا۔ یاد رکھو، اپنی آن پر جانے قربان کر دینے والے بہادر دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ تم ایک دھوکہ باز سے انتقام لینے جا رہے ہو۔ وہ دھوکہ باز اندلس کا بادشاہ راڈرک ہے۔ تمہیں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ راڈرک ہمارا دشمن ہے۔ تم اس پر ایک وار کر چکے ہو۔ میں ایک ہی بات پر زور دوں گا کہ مسلمانوں کو یہ تاثر نہ دینا کہ تم بزدل ہو اور دھوکے باز ہو۔ وہ جولائی 710 عیسوی کی ایک رات سے جنم لینے والی ایک سحر تھی، جس کی تاریکی میں موسیٰ بن نصیر اور جولین کی فوج بڑی جنگی کشتیوں میں سوار ہوئی۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد 400 پیادے 100 گھڑ سوار تھے۔ ایگیسی راس بہت بڑا جزیرہ نہیں تھا، یہ بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے پہلے معلوم کرا لیا گیا تھا کہ وہاں اندلس کی کتنی فوج ہے اور کہاں کہاں ہے۔ کشتیاں ایسے کنارے پر روکی گئیں جہاں درختوں اور ہریالی سے ڈھکی ہوئی بلند ٹیکریاں تھیں۔ ادھر سے جزیرے کی فوج کو نظر نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی فوج اتر رہی ہے، لیکن سالار طریف اور جولین کے دستے اپنے آپ کو دشمن سے چھپا نہ سکے۔ یہ کشتیاں جب کھلے سمندر میں جزیرے کی طرف جا رہی تھیں تو جزیرے کے لوگوں کو دور سے نظر آ رہی تھیں۔ کشتیاں کنارے پر لگیں، ان میں سے گھوڑوں کو اتارا گیا، پیدل فوج بھی اتری۔ سوار ابھی گھوڑوں پر سوار نہیں ہوئے تھے اور پیادے ابھی پیش قدمی کی ترتیب میں نہیں آئے تھے کہ ٹیکریوں سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ تیر انداز درختوں کے پیچھے گھنے درختوں کی شاخوں اور پتوں میں ہری بھری جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اندلس کے ایک ساحلی علاقے پر جولین کی فوج ایک حملہ کر چکی تھی، اس لیے ساحلی علاقوں اور جزیروں میں فوج چوکنی اور تیار رہنے لگی تھی۔ سالار طریف نے گھڑ سواروں کو جو تیروں سے بچنے کے لیے بکھر گئے تھے حکم دیا کہ گھڑ سوار ٹیکریوں کو گھیرے میں لے لیں، لیکن تیروں کی زد سے دور رہیں۔ پیادے پہلے ہی ادھر ادھر ہو گئے تھے، زیادہ تعداد پیچھے سمندر میں چلی گئی، بعض کشتیوں میں جا چھپے، سامنے صرف زخمی رہ گئے۔ جولین کے دستوں کا کمانڈر
اوپاس دوڑ کر اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کرنے لگا اور انہیں حکم دیا کہ ٹیکریوں کے اطراف سے عقب سے اوپر جائیں۔ سپاہی دوڑ پڑے۔ تیر انداز سامنے یعنی سمندر کی طرف تیر برسا رہے تھے۔ اوپاس کے سپاہی دائیں بائیں اور پیچھے سے ٹیکریوں، درختوں، جھاڑیوں اور گھاس کی اوٹ میں جانے لگے تو تیر اندازوں کے رخ بدل گئے، بلکہ رخ تقسیم ہو گئے۔ اوپاس اپنے سپاہیوں کو للکار رہا تھا اور سپاہی بڑی جرت سے تیروں کے سامنے اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ سالار طریف نے اوپاس کے سپاہیوں کی یہ بے خوفی دیکھی تو اس نے اپنے دستے کے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ ٹیکریوں کے نیچے جو درخت ہیں ان پر چڑھ جائیں اور دشمن کے تیر اندازوں کو نشانہ بنائیں۔ مسلمان تیر انداز درختوں پر چڑھنے لگے تو چند ایک دشمن کے تیروں سے زخمی ہو کر گرے، باقی تیر انداز درختوں پر جا کر ٹیکریوں پر تیر پھینکنے لگے۔ جزیرے کے تیر انداز بھاگنے لگے، لیکن ٹیکریاں سواروں کے نرغے میں تھیں، ان میں کوئی بھی زندہ نہ بھاگ سکا۔ جزیرے کی باقی فوج حملہ آوروں کے مقابلے کے لیے تیار تھی۔ سالار طریف نے اپنے گھڑ سواروں کو ٹیکریوں کے پیچھے چھپا کر ان کے کمانداروں کو ایک اشارہ بتایا اور کچھ ہدایات دی۔ دونوں فوجوں کا تصادم ہوا۔ انلس کی فوج جلدی منہ موڑنے لگی۔ سالار طریف نے اپنے چھپے ہوئے سواروں کو اشارہ دے دیا۔ سوار بہت تیزی سے ٹیکریوں کے پیچھے سے نکلے اور سرپٹ گھوڑے دوڑاتے دشمن کے عقب میں چلے گئے۔ دشمن کے لیے یہ چال غیر متوقع تھی۔ سواروں نے عقب سے حملہ کر دیا اور جزیرے کی فوج کا قتل عام ہونے لگا۔ معرکہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ اس جزیرے کا نام بدل کر جزیرۃ الخضر رکھ دیا گیا۔ واپس آ کر سالار طریف نے موسیٰ بن نصیر کو بتایا کہ جولین دھوکہ نہیں دے رہا اور اس کے سپاہی بے جگری سے لڑے ہیں۔ اس نے دوسری بات یہ بتائی کہ انلس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ کمزور ہے اور اس کی قیادت میں کوئی ایسی خوبی نہیں جس سے ہم پریشان ہو جائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے انلس پر حملے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ جولین ایک نو مسلم مغیث الرومی کو ساتھ لیے موسیٰ کے پاس آیا۔ مغیث الرومی گوت تھا۔ جولین مسلمان فوج کے ساتھ انلس جانے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ مغیث الرومی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر پس و پیش کرنے لگا۔ موسیٰ، جولین نے کچھ شکایت اور کچھ غصے کے لہجے میں کہا، کیا اب بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آیا؟ مجھے کچھ ایسا ہی شک تھا۔ میں تم پر اپنا اعتماد پختہ کرنے کا ایک اور ذریعہ ساتھ لایا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھ سیوستہ سے خاصا بڑا قافلہ آیا تھا، جس میں اس کے ملازم تھے، محافظ تھے، فوجی اور شہری مشیر تھے، اور اس قافلے میں عورتیں بھی تھیں۔ جولین واپس موسیٰ کے کمرے میں آیا تو اس کے ساتھ دو بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ ان کا حسن غیر معمولی تھا۔ ان کے بدن محصور کر دینے والی کشش والے تھے۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، جولین نے کہا۔ یہ فلورینڈا ہے اور یہ اس کی بہن میری ہے۔ میں ان دونوں کو یرغمال کے طور پر تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ میری عزت اور آبرو ہے۔ فلورینڈا میری وہ بیٹی ہے جس کے لیے میں نے اپنے ایک طاقتور اور پرانے دوست کو دشمن اور ایک پرانے دشمن کو دوست بنا لیا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے اپنی غیرت سے دیوانہ ہو کر اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے کہ اتنے طاقتور بادشاہ کے ملک پر حملہ کیا اور پھر تمہاری فوج کے ساتھ اپنی فوج اس کے جزیرے پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دی۔ موسیٰ بن نصیر، میں اپنی یہ غیرت آج تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ اگر میں نے یا مغیث نے تمہاری فوج کو معمولی سا بھی دھوکہ دیا تو میری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لینا یا انہیں ویشی بربروں کے حوالے کر دینا۔ کسی بھی مورخ نے یہ تفصیل نہیں لکھی کہ موسیٰ نے جولین کی اس پیشکش کو ٹھکرایا تھا یا نہیں، یا مزید کیا باتیں ہوئی تھیں۔ تاریخ میں یہی آیا ہے کہ جولین نے یہ پیشکش کی تھی، لیکن شاید موسیٰ نے یہ بات قبول نہ کی۔ جولین نے دوسری پیشکش یہ کی تھی کہ وہ اپنی تمام فوج موسیٰ کی فوج کے ساتھ انلس بھیجے گا۔ موسیٰ نے یہ پیشکش دو ٹوک الفاظ میں ٹھکرا دی تھی، البتہ اتنی ہی مدد اور اتنا ہی تعاون مانگا تھا کہ سیوستہ مسلمان فوج کی رسدگاہ ہوگی اور وقتاً فوقتاً انلس کو جانے اور وہاں سے آنے والے مجاہدین کو سیوستہ قلعے میں کھانے پینے کی، آرام اور دیگر ضروریات پورے کرنے کی سہولت حاصل ہوگی۔ پھر جولین سے یہ مدد مانگی گئی کہ انلس کے ساحل تک پہنچنے کے لیے کشتیاں اور بحری جہاز جولین دے۔ جولین نے ہر قسم کے تعاون کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا
کہ اس کی فوج کمک کے طور پر ہر وقت تیار رہے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے اسی روز خلیفہ ولید بن عبد الملک کے نام ایک پیغام لکھوا کر قاصد کے ہاتھ دمشق بھجوا دیا۔ خلیفہ اندلس پر حملے کی اجازت تو پہلے ہی دے چکا تھا، لیکن موسیٰ دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے دیگر باتوں کے علاوہ خلیفہ کو لکھا، اندلس پر فوج کشی کی ایک بار پھر اجازت لینے میں وقت ضائع کرنا مجھے مناسب نہیں لگا، لیکن آپ نے ہندوستان میں جو لشکر بھیجا ہے اس کی ضروریات ایسی صورت پیدا کر سکتی ہیں کہ میں اندلس کی مہم ملتوی کر دوں۔ ہو سکتا ہے 2 محاذ آپ کے لیے دشواریاں اور ایسے مسائل پیدا کر دیں کہ دونوں محاذ کمزور ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک کمزور ہو جائے۔ خلیفہ ولید نے نہایت حوصلہ افزا جواب دیا۔ اس نے لکھا کہ اللہ کا نام لو اور تمام تیاریاں مکمل کر کے لشکر کو روانہ کر دو۔ سالار کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا۔ سالار کا انتخاب ایک مسئلہ تھا۔ موسیٰ کچھ وجوہات کی بنا پر سالار طریف کو سالار اعلیٰ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ فوج کی نفری تقریباً 100% بربر تھی۔ موسیٰ نے سوچا تھا کہ سالار اعلیٰ بربر ہی ہو اور عربی سالار اس کے ماتحت ہوں۔ اس وقت بربروں میں سے چند ایک آدمی ایسے نکل آئے تھے جو جنگی قیادت کی اہلیت رکھتے تھے۔ انہوں نے فوج میں کمانڈاری کے عہدے حاصل کر لیے تھے۔ ان میں ایک طارق بن زیاد تھا۔ موسیٰ کا ذہن دور پیچھے چلا گیا جب بربروں کے بیشتر قبائل نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور عربوں کے خلاف جنگ و جدل میں سرگرم رہتے تھے۔ موسیٰ نے یہاں بہت لڑائیاں لڑیں اور پیار و محبت اور بھائی چارے کے حربے بھی استعمال کیے تھے۔ اس دور میں بربر گرفتار بھی ہوئے اور ان میں سے بعض کو اعلیٰ حکام نے غلاموں یا ملازموں کے طور پر رکھ لیا۔ موسیٰ کو ایک بربر اتنا اچھا لگا کہ اس نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کی حیثیت غلام جیسی تھی۔ موسیٰ نے اس کی باتیں سنی اور اسے کام کرتے دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان کوئی عام سی نسل کا بربر نہیں۔ اس کے بال سرخی مائل اور چہرے کا رنگ کھلتا ہوا سا تھا۔ ایک روز موسیٰ نے اس سے اس کے باپ دادا کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ڈنڈال کی نسل سے ہے۔ ڈنڈال بربروں کا ایسا قبیلہ تھا جو دوسرے قبائل سے ہر لحاظ سے برتر تھا۔ موسیٰ کا یہ غلام ذہانت کے لحاظ سے یقیناً برتر تھا اور اس کی زیادہ تر دلچسپی عسکری مشاغل میں تھی۔ گھڑ سواری میں وہ مہارت رکھتا تھا، تیر اندازی اور تیغ زنی میں وہ طاق تھا۔ بربروں کے باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے جب موسیٰ فوج لے کر جایا کرتا تو یہ غلام اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ سیوستا کے محاصرے میں بھی وہ موسیٰ کے ساتھ گیا تھا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ یہ غلام صرف خدمتگار نہیں، یہ تو کبھی کبھی موسیٰ کو جنگی چالوں کے مشورے دیا کرتا تھا۔ اس نے عربی زبان مادری زبان کی طرح بولنی شروع کر دی تھی۔ موسیٰ نے اسے آزاد فوج میں ایک عہدہ دے دیا اور دیکھا کہ اس میں قیادت کے بلکہ جارحانہ قیادت کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ موسیٰ نے میدان میں آزمایا اور ایک دستے کا کماندار بنا دیا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد وہ نائب سالاری کے عہدے تک جا پہنچا۔ اس نے اس سے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور موسیٰ نے اس کا نام طارق اور اس کے باپ کا نام زیاد رکھا تھا۔ اب جب اندلس پر حملے کی قیادت کا مسئلہ موسیٰ کے سامنے آیا تو موسیٰ کی نظر بار بار اس آزاد کیے ہوئے غلام طارق بن زیاد پر ہی جا رکتی تھی۔ اس میں موسیٰ کو سب سے بڑی خوبی یہ نظر آتی تھی کہ وہ جارح سالار تھا، صرف پیش قدمی کا قائل تھا، پسپائی کے لفظ سے ہی جیسے ناآشنا تھا۔ موسیٰ نے اسے بلایا اور بتایا کہ اندلس پر حملے کی قیادت کے لیے اسے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ہے اندلس کا نقشہ۔ موسیٰ نے اس کا امتحان لینے کے لیے نقشہ اس کے آگے پھیلا دیا۔ تم کس طرح اس ملک پر حملہ کرو گے؟ یہ ذہن میں رکھ لو کہ تمہارے لشکر کی تعداد زیادہ سے زیادہ 7,000 ہوگی، کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں۔ طارق بن زیاد نے نقشہ طے کر کے الگ رکھ دیا۔ محترم امیر، طارق نے کہا، میں اس عہد اور رسول پر اندلس کے ساحل پر لشکر اتاروں گا کہ پیش قدمی ہوگی اور پسپائی کی کوئی سوچے گا ہی نہیں، فتح یا موت۔ موسیٰ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیروان امارت مصر اور افریقہ کا دارالامارات یعنی مرکزی شہر تھا۔ سپہ سالار کا انتخاب ہوتے ہی کیروان شہر میں تیر و کمان، برچیاں اور دیگر ہتھیار بننے لگے۔
سب سے زیادہ تیر بنائے جا رہے تھے اور پھینکنے والی برچھیاں بھی۔ موسیٰ بن نصیر نے حکم دیا تھا کہ تیروں اور پھینکنے والی برچھیوں کا اتنا زیادہ ذخیرہ ساتھ لے جایا جائے کہ اندلس سے یہ پیغام نہ آئے کہ یہ ہتھیار ختم ہو گئے ہیں۔ درمیان میں سمندر حائل تھا، دشمن رسد کا راستہ مسدود کر سکتا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھ جانے والی فوج کی ٹریننگ شروع کر دی۔ اس نے جولین سے پوچھ لیا تھا کہ اندلس کے وہ علاقے کیسے ہیں جن میں لڑائیاں ہوں گی۔ جولین نے اسے ایک ایک تفصیل بتائی تھی۔ اندلس شمالی افریقہ سے بہت مختلف تھا، سرسبز و شاداب پہاڑیاں، ندیاں، دریا وغیرہ۔ طارق اپنی فوج کو اندلس کی سرزمین کے خد و حال کے مطابق ٹریننگ دے رہا تھا۔ آخر کوچ کا دن آ پہنچا۔ طارق بن زیاد کو جو لشکر دیا گیا اس کی تعداد 7,000 تھی۔ اس تعداد میں چند سوار بھی شامل تھے۔ یہ تمام لشکر بربروں کا تھا۔ جولین نے انہیں 4 بڑے جنگی جہاز اور اپنے ملاح اور جہاز ران دیے تھے۔ یہ جہاز اتنے بڑے تھے کہ ان میں 7,000 آدمی اور گھوڑے آسانی سے سما گئے۔ امیر محترم طارق بن زیاد جب موسیٰ بن نصیر سے ہاتھ ملا کر رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، آج تک صرف فتح کا مجدہ پہنچے گا، یہ نہ بھولنا ابن زیاد۔ موسیٰ نے کہا کہ دشمن کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے دشمن کی تعداد ہر جنگ میں ہم سے کئی گنا رہی ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا، میں آپ کو ایک بشارت سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے گزشتہ رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے کہ ہمت اور استقلال کا دامن نہ چھوڑنا، فتح تمہاری ہوگی۔ طارق کا یہ خواب عیسائی مورخوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خواب کسی مسلمان تاریخ نویس کے دماغ کی اختراع نہیں۔ جب جہازوں نے لنگر اٹھائے تو ساحل پر موجود ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، پھر یہ ہاتھ بلند ہو کر ہلنے لگے۔ جہازوں کے بادبانوں کے دامن ہوا سے بھر گئے اور جہاز دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ان 7,000 مجاہدین میں سے بیشتر کو اندلس میں ہی دفن ہونا تھا۔ وہ اللہ کا پیغام سمندر پار پہنچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ تاریخ 9 جولائی 711 عیسوی تھی۔ جہاز ایک ساحلی مقام پر لگے جو کیلپے کہلاتا تھا، پھر اس کا نام جبل طارق ہو گیا جو آج تک قائم ہے۔ جب تمام لشکر جہازوں سے اتر گیا تو طارق بن زیاد نے لشکر کو فوجی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ جہازوں کے ملاحوں کو اس نے الگ کھڑا کیا۔ طارق خود گھوڑے پر سوار ذرا بلند جگہ پر کھڑا تھا۔ چاروں جہازوں کو آگ لگا دو، طارق نے ملاحوں کو حکم دیا۔ ملاح حیران و پریشان اس کا منہ دیکھنے لگے۔ جہازوں سے لشکر اتر آیا ہے، طارق نے کہا، سامان بھی اتار لیا گیا ہے، جہازوں کو جلا دو۔ ایسا حکم وہی سالار دے سکتا تھا جس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو۔ بربرو، طارق نے اپنے بربر لشکر سے کہا، جہازوں کو آگ لگا دو، ہم زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ بربروں نے چاروں جہازوں کو آگ لگا دی۔ شعلے جہازوں کے بادبانوں، مستولوں اور لکڑی کے ڈھانچوں کو چاٹ رہے تھے، پٹاخے سے چل رہے تھے۔ دھواں اندلس کے آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا۔ طارق کی گرجدار آواز سنائی دی۔ لشکر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ طارق لشکر سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز میں بجلی کی گرج اور کڑک تھی۔ وہ بربر تھا، پورا لشکر بربر تھا، لیکن طارق بن زیاد نے لشکر سے بربر زبان کے بجائے عربی میں خطاب کیا۔ اس کا یہ خطاب آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ اے جوان مردو، اب پسپائی اور فرار کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ تمہارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے، نہ ادھر بھاگ سکتے ہو نہ ادھر۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ صبر، ہمت اور استقلال سے کام لو۔ یاد رکھو کہ اس ملک میں تمہاری مثال کنجوس کے دسترخوان پر یتیم جیسی ہے۔ تمہاری ذرا سی بزدلی تمہارا نام و نشان مٹا دے گی۔ تمہارے دشمن کے پاس لشکر بہت زیادہ اور ہتھیار بھی زیادہ ہیں۔ دشمن کے پاس رسد کے حصول کے بہت سے ذریعے ہیں، تمہارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر تم نے شجاعت سے کام نہ لیا تو تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ تمہاری
برتری مٹ جائے گی۔ اپنی آن اور اپنی عزت کا تحفظ کرو اور دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو، اس کی طاقت کو تباہ کر دو۔ میں تمہیں کسی ایسی چیز سے نہیں ڈرا رہا جس کے سامنے میں خود نہ جاؤں۔ میں تمہیں ایسی جگہ لڑنے پر نہیں اکسا رہا جہاں میں خود نہ لڑوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو اس ملک کی دولت اور عظمت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تم نے صحبت برداشت کر لی تو اس ملک کی ہر شے کے مالک تم ہوگے۔ امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے اس کام کے لیے تم جیسے بہادروں کو منتخب کیا ہے۔ دل میں بٹھا لو کہ میں تمہیں جس طرف لے جا رہا ہوں اس طرف جانے والا پہلا شخص میں ہوں گا۔ لڑائی میں سب سے پہلے اٹھنے والی تلوار میری ہوگی۔ اگر میں مارا جاؤں تو تم عقل اور دانش والے ہو، کسی اور کو سپہ سالار بنا لینا، مگر اللہ کی راہ میں جانوں کی قربانی سے منہ نہ موڑنا اور یہ ملک فتح ہونے تک چین سے نہ بیٹھنا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 4 اتنے بڑے بحری جہاز جن میں 7,000 نفری کا لشکر رسد اور گھوڑے سمیت سما سکتا ہو جل رہے ہوں اور ان کے شعلے دور دور تک نظر نہ آئے۔ طارق بن زیاد کے حکم پر چاروں جہازوں کو آگ لگا دی گئی تو فوراً ہی شعلے بلند ہونے لگے اور اوپر ہی اوپر اٹھتے گئے۔ دھوئیں کے بادل تو جیسے آسمان تک جا پہنچے ہوں۔ قریب ہی ماہی گیروں اور ملاحوں کی ایک بستی تھی۔ وہ دیکھو، بستی میں ایک آواز بلند ہوئی، کسی تاجر کے جہاز کو آگ لگ گئی ہے، لگتا ہے سمندر کو آگ لگ گئی ہے۔ ایک بوڑھے ماہی گیر نے کہا، چلو دوڑو۔ ایک جوان سال ملاح نے کہا، یہ باہر کے کسی تاجر کا مال جل رہا ہے، دوڑو، کچھ ہمارے ہاتھ بھی لگ جائے گا۔ بستی کے تمام لوگ، عورتیں اور بچے بھی ساحل کی طرف دوڑ پڑے۔ اس وقت طارق بن زیاد لشکر سے خطاب کر رہا تھا۔ بستی کے لوگ قریب آئے تو لشکر کو دیکھ کر رک گئے۔ کچھ اور لوگ بھی آ گئے، انہوں نے بھی دور سے شعلے دیکھے تھے۔ مغیث الرومی لشکر کے اسی پہلو پر کھڑا تھا جس پہلو سے تماشائیوں کا ہجوم آیا تھا۔ مغیث نے اپنے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ ان تماشائیوں کو گھیرے میں لے لیں اور کسی بچے کو بھی واپس نہ جانے دیں۔ گھوڑے دوڑ پڑے۔ تماشائیوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں بھی تھیں۔ وہ چیختی چلاتی بھاگنے لگیں۔ بچوں کی چیخو پکار الگ تھی۔ مردوں نے عورتوں اور بچوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور گھڑ سواروں نے ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان سب کو ہانک کر ایک طرف لے گئے۔ طارق بن زیاد کا خطاب ختم ہو چکا تھا۔ مغیث الرومی گھوڑا دوڑاتا طارق کے سامنے جا رکا۔ میں جانتا ہوں تو نے انہیں کیوں روکا ہے، طارق نے مغیث سے کہا۔ انہیں جانے دیتے تو ان اندلسیوں کو ہماری آمد کا پتہ چل جاتا۔ ہم انہیں بے خبری میں لینا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہیں روکے رکھو، ہم آگے نکل جائیں تو انہیں چھوڑنا۔ اور دیکھو مغیث، کسی عورت کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو۔ ہاں ابن زیاد، مغیث نے کہا، میں ان غریب لوگوں کے دلوں سے خوف اتار دیتا ہوں۔ تم نہیں جانتے یہ اندلس کی مظلوم مخلوق ہے۔ میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ یہ لوگ ہمارے مددگار بن جائیں گے۔ میں ان سے معلوم کروں گا کہ یہاں کی فوج کہاں ہے۔ مغیث الرومی گوت قوم سے تھا اور یہودی ماں باپ کا بیٹا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس میں یہودیوں والے خصائل نہیں تھے۔ یہودی نام ہے فتنہ پروازی کا، سازش گری اور ابلیسیت کا۔ مغیث الرومی نے شاید اسی لیے اسلام قبول کر لیا تھا کہ اس کی فطرت یہودیت کو قبول نہیں کرتی تھی۔ وہ موسیٰ بن نصیر کے دور امارت سے پہلے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ اس میں قیادت کے جوہر تھے۔ ان کی بدولت اس نے بڑی تیزی سے فوج میں عہدیداری اور پھر سالاری کا رتبہ حاصل کر لیا تھا۔ شمالی افریقہ میں بربر قبائل سے جو آخری اور فیصلہ کن لڑائی لڑی گئی تھی، اس میں مغیث نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ تاریخ اس فتح کا صحرا مغیث کے سر باندھتی ہے۔ تاریخ میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ مغیث اندلس کا رہنے والا تھا۔ مغیث روکے ہوئے تماشائیوں کے پاس چلا گیا۔ اے فوجوں کے سردار، ایک بوڑھے ملاح نے جس کا سر اور دونوں ہاتھ ضعیف العمری کی وجہ سے ہراشہ گیر تھے، مغیث الرومی کے گھوڑے کے قریب آ کر کہا، تم کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں سے بھی آئے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم بھی غریب کی عزت کو اتنا ارزاں سمجھتے ہو۔ میں جانتا ہوں تم ابھی حکم دو گے کہ آدمیوں کو قید کر لو
اور ان عورتوں کو الگ کر لو۔ کیا تم ہم پر رحم نہیں کرو گے؟ ہم تو اس لیے دوڑے آئے تھے کہ تمہارے ایک جہاز کو آگ لگی ہے تو باقی 3 نے بھی آگ پکڑ لی ہے، تو تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی۔ مت ڈرو ہم سے، مغیثہ رومی نے کہا۔ اپنے جہازوں کو ہم نے خود آگ لگائی ہے، پھر ہم تم سے اور زیادہ ڈریں گے۔ بوڑھے ملاح نے کہا، تم قزاق ہو، دوسروں کے جہاز لے آئے ہو اور انہیں جلا دیا ہے، اپنے جہاز کون جلاتا ہے؟ ہمیں قزاق ہی کہہ لو، مغیث نے کہا، لیکن تمہاری کسی لڑکی اور عورت کو ہمارا کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مان لیا، بوڑھے ملاح نے کہا، لیکن یہ سن لو، شاید تمہیں ہم پر رحم آ جائے۔ ہماری عزت کے سب سے بڑے لٹیرے یہاں کے فوجی ہیں، ہمارے اپنے ملک کے فوجی۔ جب کبھی ادھر آتے ہیں تو ہماری 2-3 جوان لڑکیوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اگلے روز واپس بھیجتے ہیں۔ اب تمہاری عزت محفوظ ہو گئی ہے۔ مغیثہ رومی نے کہا، پھر ہمارے ارد گرد یہ گھڑ سوار کیوں کھڑے کر دیے ہیں؟ اس لیے کہ تم اپنی فوج کو پہلے ہی اطلاع نہ کر دو کہ باہر سے کوئی فوج آئی ہے۔ مغیثہ رومی نے کہا، ہم آگے نکل جائیں گے تو تم سب اپنے گھروں کو چلے جانا۔ کیا تمہاری فوج یہاں قریب ہی کہیں موجود ہے؟ اس بوڑھے کے پاس چند اور ماہی گیر اور ملاح بھی آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک اور بوڑھا آگے ہوا، تم اس سمندری لشکر کے سردار معلوم ہوتے ہو۔ دوسرے بوڑھے نے کہا، تم نے ہماری عزت کی ضمانت دی ہے تو ہم تمہیں یہاں کی فوج سے بچانے کی ضمانت دیتے ہیں۔ ہماری فوج یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ اس بوڑھے نے مغیثہ رومی کو بتایا کہ اس علاقے میں کئی جگہوں پر فوجی چوکیاں ہیں۔ قریب ترین چوکی کم و بیش 6 میل دور تھی، جو اس فوج کے جرنیل کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ان تمام چوکیوں میں جو فوج تھی، ان کی تعداد 8 اور 10 ہزار کے درمیان تھی۔ جرنیل کا نام تھیوڈومیر تھا، جسے تاریخ میں ایک تجربہ کار اور جارح جرنیل تسلیم کیا گیا ہے۔ طارق بن زیاد کی یہ توقع کہ اندلس کی ساحلی فوج کو اس کی آمد کا پتہ نہیں چلے گا اور وہ دشمن کو بے خبری میں دبوچ لے گا، محض عبث تھی۔ جس وقت مغیثہ رومی ماہی گیروں اور ملاحوں کو تسلیاں دے رہا تھا، ان کی عورتوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، اس وقت اندلس کی فوج کا ایک آدمی اپنے جرنیل تھیوڈومیر کو حیرت زدگی کے عالم میں بتا رہا تھا کہ ایک فوج ساحل پر اتری ہے۔ یہ آدمی اس چٹان پر موجود تھا جو اس وقت لائنز راک کہلاتی تھی، پھر اسے جبل طارق کا نام دے دیا گیا، جو آج تک اسی نام سے پہچانی جاتی ہے۔ میں نے 4 جہاز سیوستا کی طرف سے آتے دیکھے۔ اس فوجی نے تھیوڈومیر کو تمام تر تفصیل بتا کر کہا، ان میں سے لشکر اترا، گھوڑے اتارے گئے، سامان اتارا گیا، اور ان لوگوں نے جہازوں کو آگ لگا دی۔ آگ لگا دی؟ تھیوڈومیر نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ میں نے خود جہازوں کو جلتے دیکھا ہے، اندلسی فوجی نے کہا۔ یہ فوج ہے، تعداد 10,000 سے کچھ کم لگتی ہے۔ اگر یہ فوج ہے تو کوئی بڑی ہی خطرناک فوج ہے، تھیوڈومیر نے کہا۔ یہ پاگلوں کی فوج لگتی ہے، اپنے جہاز پاگل ہی جلا سکتے ہیں۔ تھیوڈومیر نے فوراً تمام چوکیوں کی طرف گھڑسوار قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ تمام نفری، پیادے اور سوار اس کی چوکی پر فوراً پہنچ جائیں اور جنگی ساز و سامان اپنے ساتھ ضرور لائیں۔ اس کے پاس جو فوج تھی فوراً جمع ہو گئی۔ اس کی تعداد 15,000 کے قریب تھی، جس میں کم و بیش 1,000 گھڑسوار تھے۔ ساز و سامان اور اسلحہ کے لحاظ سے یہ فوج طارق بن زیاد کی فوج سے برتر تھی۔ اس فوج کو سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل تھا کہ وہ اپنے ملک میں تھی، جہاں سے اسے فوراً رسد اور کمک مل سکتی تھی۔ یہ فوج نیم زرہ پوش تھی۔ طارق بن زیاد کی فوج کی تعداد 7,000 تھی، جس میں گھڑسوار صرف 300 تھے۔ اس فوج میں ایک بھی زرہ پوش نہیں تھا۔ مسلمانوں کے ہتھیار روایتی تھے۔ ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اجنبی ملک میں تھے، جہاں کی زمین بھی ان کی دشمن، آسمان بھی ان کا دشمن، اور وہاں بچہ بچہ ان کا دشمن تھا۔ انہیں کہیں سے بھی رسد نہیں مل سکتی تھی، کمک کو بھی دور سے آنا تھا۔ درمیان میں 12 میل سمندر حائل تھا۔ 4 جہاز ابھی تک جل رہے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھ وٹیزہ کا بھائی اوپاس اور جولین بھی آئے تھے۔ یہ دونوں اس کے گائیڈ تھے، اندلس کے چپے چپے سے واقف تھے۔ طارق بن زیاد ان دونوں کو اپنے پاس بٹھائے پوچھ رہا تھا کہ اندلس میں یہاں سے آگے کیا ہے۔
اور قلعہ بند شہر اور قصبے کہاں کہاں اور ان کے فاصلے کتنے ہیں۔ اوپاس اور جولین اسے باریک سے باریک تفصیل بتا رہے تھے۔